بھلائی کا حکم دینا، آپ بھلائی رائج کریں گے، برائی سے روکیں گے، ماحول اچھا ہوگا، آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ کا معاشرہ اچھا ہوگا، آپ کی نسل بہتر ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ حکمران برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، خود کہتے ہیں یوں نہ کرو اور وہی کام سب سے پہلے خود کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا سیاست سے تعلق نہیں، میں بات کر رہا ہوں اسلام کی۔ اگر حاکم خود جھوٹ بولے گا، وعدے کا پابند نہیں ہوگا، حاکم خود بگاڑ بدعنوانی کرے گا، تو کیا معاشرہ درست رہے گا؟ نہیں۔ تو اس بات پر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بحیثیت مسلمان اس بات کو پہچاننا ہے کہ ہمیں بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے میرے ماتحت ایک آدمی ہے، میں اس کے ساتھ میں خود ٹھیک رہوں، اس کو ٹھیک رکھوں۔ ہر فرد اس طرح ذمہ داری کا احساس کرے گا، معاشرہ درست رہے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، تو پھر اس سے بات بن سکتی نہیں، کیونکہ ایک سے دو، دو سے چار، پھر اسی طرح آگے بگڑتا چلا جاتا ہے، اور سدھار چاہیں گے تو سدھرتا چلا جائے گا۔ اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ شہوات، خواہشات کے پیچھے چلنے والے کبھی کامیاب اونچی نہیں ہوتے۔ دولت کی خواہش ہو جائے، زیادہ دولت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سونے کی ایک وادی ہوگی، کہے گا 2 ہو جائے، 2 ہوگی تو کہے گا 4 ہو جائے، ملٹی پلائی جس کو کہتے ہیں نا، ضرب دینا۔ فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مشہور ہے کہ انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو مٹی پر لگاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے، وہ اب گھر بنا رہا ہے، اس میں کیا کچھ لگا رہا ہے، مٹی پہ ہی لگا رہا ہے نا۔ کتنا کھا لے گا، کیا کچھ کھا لے گا دیکھا جائے تو وہ انسان جو خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہرس، طمع، ہوس، ان میں تو نقطہ بھی نہیں ہے ان لفظوں میں، تو جو یہ کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے اگر وہ غور کرے۔ حضرت شیخ سعدی کا بڑا پرانا قول، طمع راس سے حرفست ہر سیتی، فرمایا طمع کے 3 حرف ہیں، توئے میم عین، فرمایا نقطے سے بھی خالی ہیں، یہ تینوں خود خالی ہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ تو اگر سوچے انسان کہ طمع کرنا، ہرس کرنا، ہوس، ان سے کچھ بھی حاصل ہوتا نہیں۔ بچوں کو سکھانے کے لیے شروع میں نصاب میں کہانی بیان کی تھی کہ ایک جانور تھا، اس کے منہ میں ہڈی تھی، کہیں پانی کھڑا ہوا تھا، وہاں جا کے دیکھا تو اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ آگے بھی وہ جانور کھڑا ہے، اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے، تو وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا، لیکن وہ جانور تھا، اس کو عکس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا اس جانور کے منہ میں جو ہڈی ہے وہ لے لوں، اپنی ہڈی موجود ہے منہ میں، اپنے ہڈی موجود ہے، مگر دوسرے کی لینے کے لیے جب اس کی طرف لپکنے لگا، اپنے منہ کی جو ہڈی تھی وہ بھی گر گئی اور وہ دوسرا نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو ہرس، اس میں کسی کو کچھ ملتا نہیں۔ تو یاد رہے، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہاں ایک بات اور، بچوں کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں ہم کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، یہیں سے بات بگڑتی ہے۔ مثلا بچے کی ناجائز فرمائش، آپ کہتے ہیں جی بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کی بات پوری کر دو۔ اس کو 1 بار 2 بار 3 بار جب لگے گا کہ میں ضد کرتا ہوں، میں روتا ہوں تو میری بات مانی جاتی ہے، وہ ہر بات کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ پوری کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بچے کو کس طرح، انگلش میں کہتے ہیں نا، ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سنبھالنا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔
اور اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر بھی قابو ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، پہلے ٹی وی نہیں تھا، اب بچے ٹی وی سے بگڑتے ہیں جی، کارٹون دیکھنے۔ وہ کارٹون آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، حالانکہ اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے بنائے ایسے ہی بنا دیے؟ وہ اس میں بھی اپنا پیغام ڈالتے رہتے ہیں، بچے کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ پھر وہی مزاج اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح چیزیں، مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ لے کے دیتے ہیں۔ کھلانے پلانے کے حوالے سے، مانگنے آنے جانے کے حوالے سے، جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ بچے پہ مہربانی کر رہے ہیں، مگر آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں، اور وہ بگاڑ اس کے لیے ساری زندگی کا مسئلہ بن رہا، اس کا مزاج بن رہا ہے۔ تو خود سمجھیں، معلومات نہیں ہوتی ہے، طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اب گھر والوں نے، بچوں نے کسی غلط چیز کی فرمائش کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی میں مجبور ہوں، تو کیا مجبوری ہے؟ معلوم ہونا چاہیے نا کیا مجبوری ہے۔ برائی میں مجبوری کہہ کے آپ اس کو کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ بنیاد ڈال دیتے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو روکیں کہ دیکھو میں اس کی جگہ 10 اچھے کام تمہیں کرنے کو دینے کو تیار ہوں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو اس میں سمجھ لیں۔ اور آخری بات، اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ بہت سے کام ہم کرتے ہیں، دنیا میں ہمیں راحت ملے، صلہ ملے، شہرت ملے، تو جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی اچھے ہیں۔ آپ کسی کے لیے مسکرا بھی رہے ہیں تو آپ اس سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے؟ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آگے سے کوئی اور آپ نے ایک کیا تو وہ 2 کرے؟ آپ اللہ کے لیے کریں۔ اگر آپ نے خواہشات کے لیے کیا ہے، کچھ صلہ پانے کے لیے کیا دنیاوی، تو آپ نے تو اپنی نیکی ضائع کر دی ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ میں نے کسی کے ہاں جا کے اس کو 100 روپیہ دیا ہے تو وہ اگلی مرتبہ آئے مجھے 200 دے، نہیں دیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے گھر گیا تھا تو میں نے کچھ نہیں کھایا، وہ میرے گھر آئے تو وہ بھی اسی طرح کرے، یہ نہیں۔ آپ سے جو نیکی ہو سکتی ہے، جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کس کے لیے کریں؟ اونچی ہم کرتے ہیں دنیا کے لیے، صلے کے لیے، شہرت کے لیے، نفع کے لیے۔ تو جب دنیا کے لیے کی ہے تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اب کوئی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو اس کا مقصد تو نمازی کہلوانا ہے۔ کسی نے حج کیا ہے حاجی کہلوانے کے لیے، تو اس کا مقصد تو حاجی کہلوانا ہے۔ اللہ کے لیے کرو، اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ پھر یہ تجارت کو نہیں سوچتا۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کوشش کرے، پہچانے کس کے لیے، کس نے دیا ہے، تو جو ہو ہماری نیکی کس کے لیے ہو، اونچی کہیے۔ جب آپ خالص ہو جائیں گے اللہ کے لیے تو پھر اللہ ہی سے آپ کو جزا ملے گی، پھر آپ کے اندر دنیا کی یہ باتیں نہیں آئیں گی، یہ راہ نہیں بنائیں گی، اور یہ راہ نہیں بنائیں گی تو معاملات بہتر ہوں گے۔ جب یہ راہ بنا لیتی ہیں تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، تمہاری تکذیب کرتے ہیں، تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد ہود علیہ السلام کی قوم، اور سمود صالح علیہ السلام کی قوم۔
3 قوموں کا ذکر کیا، ایک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، 2 میں قوموں کا نام ہے۔ پھر پہچانے، قرآن سارا پڑھ لے 30 پارے، کہیں آپ کو اللہ نے قوم کہہ کر نہیں پکارا، جہاں پکارا آمنو کہہ کے پکارا۔ بہت اہم بات، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، ان سب کو قوم کہا گیا، تمہیں آمنو کہا گیا، اے ایمان والو۔ اللہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے ہم کو کتنی عزت دی ہے۔ وہ خالق ہو کر ہمیں کتنے پیار سے پکار رہا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو۔ اندازہ کریں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ پہلے بھی جھٹلا چکی ہیں، کون سی قوم ہے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے شعیب علیہ السلام کے ماننے والے، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہوئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ حضرت نوح کا نام آیا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ کا نام آیا، ان کے نام آئے، باقی قوموں کے نام آئے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا، تو کیسا ہوا؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، عذاب جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پکڑا، اللہ نے ان کو اونچی کہیں پکڑا۔ کیوں کہلوایا؟ سوچیں، ایک گناہ، ایک قوم میں ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے، ایک قوم میں ملاوٹ کرتے تھے، ایک قوم میں لوگ لڑکیاں چھوڑ کر لڑکوں سے برائی کرتے تھے، ایک ایک گناہ پر اللہ نے پکڑا۔ رات کو سوئے بندے، صبح اٹھے تو بندر، سور بنا دیے گئے، چہرے مسخ ہو جاتے تھے، ان کے دروازوں پر ان کے گناہ لکھے جاتے تھے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی تھی، اپ سائڈ ڈاؤن، اوپر کی سطح نیچے پلٹا دی جاتی تھی۔ یہ ایک ایک گناہ پر پکڑ ہوتی تھی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جیسے عذاب پہلی قوموں پر آئے میری امت پر نہ آئے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں بچائے ہوئے۔ فرمایا بنی اسرائیل میں جتنے گناہ تھے میری امت میں ہوں گے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہوگی، میری امت میں بھی یہ برائی پائی جائے گی، مگر ان کی طرح ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا کا صدقہ، ان کی نسبت کا صدقہ کہ ہماری پکڑ ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم بہت اچھے ہیں۔ یہ جو پکڑ نہیں ہو رہی ہے یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم سدھارتے ہیں یا اور بگڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو ڈھیل دی،
وہ سمجھتے ہیں نہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے عذاب میں اور سختی ہو، کمی نہ رہے۔ یہ ڈھیل اچھی نہیں ہوتی، یہ تو زیادہ پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ سدھارنا چاہیے، نہیں کل کر لوں گا، وہ کل آتی نہیں۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں نا، جو کل کرنا آج کر، جو آج کرنا ابھی کر، نیکی کے معاملے میں۔ اور ہمارا کیا، گناہ فوراً کر لو، نیکی کو ٹالتے ہیں۔ گناہ کے لیے کہتے ہیں پھر موقع ہاتھ آئے نہ آئے، یہ موقع آیا ہوا ہے، اور نیکی یار پھر کر لیں گے، بڑا ٹائم ہے۔ حالانکہ وہ جذبہ نیکی کے لیے ہونا چاہیے کہ پھر پتہ نہیں اگلا سانس ہے یا نہیں ہے۔